نیند ڈس آرڈر، نیند کا صحیح نہ آنا۔ نیند کو لے کے بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ رات کو نیند نہیں آتی، بار بار آنکھ کھلتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں بستر پہ، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ جب تک سلیپنگ پل نہیں لیتے اس وقت تک نیند نہیں آتی۔ آپ کی نیند کو بہترین کرنے کے لیے، وسوسوں سے بچانے کے لیے، گھبراہٹ اور خوف سے بچنے کے لیے، دل کے تحفظ کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماڈرن میڈیکل سائنس۔ نیند ڈس آرڈر، نیند کا صحیح نہ آنا۔ نیند کے لیے ہمیں جو زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری، اس حوالے سے ہمیں قرآن و حدیث اور جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ کیا میسیج دیتی ہیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیند کے حوالے سے فرمایا۔ اس بات کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم سو تو آیت الکرسی پڑھو۔ یہ جو آیت الکرسی کا پڑھنا ہے یہ آپ کو شیطان سے اس رات محفوظ کرتا ہے۔ نیند سے پہلے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ جتنے سلیپ ڈس آرڈر ہیں، نیند کو لے کے بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ رات کو نیند نہیں آتی، بار بار آنکھ کھلتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں بستر پہ، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ جب تک سلیپنگ پل نہیں لیتے اس وقت تک نیند نہیں آتی۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اگر آپ آیت الکرسی اور نیند کو ایک ساتھ دیکھیں تو آپ کو بہت سارے آپ کے پرابلم سولو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نیند اصل میں ایک ہیلنگ سسٹم ہے، انسان کو ہیل کرتی ہے، انسان کی مرمت کرتی ہے۔ سونے کے دوران ہمارے جسم میں جو میٹابولک ڈس آرڈر ہوتے ہیں، جو میٹابولک یا ہمارے جسم میں جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نئے خلیوں کا بننا اور پرانے خلیوں کا ٹوٹنا، اور وہ جو ٹوٹے ہوئے خلیے ہوتے ہیں ان کو ہمارے جسم سے اس سارے فاسد مادوں کو جسم سے نکالنا اور نئی انرجی دینا۔ رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے بنائی کہ ہم آرام کریں، اور آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند اس لیے بنائی کہ نیند ہمارے بدن کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس کو ہیل کرتی ہے۔ رات کی جو نیند ہے وہ ہیلنگ کے لیے ہے، مرمت کے لیے ہے۔ ہمارے بدن میں ہونے والی جو توڑ پھوڑ ہے اس سے ہمیں جو پرابلم ہوتی ہیں ان پرابلم سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیند بنائی، تاکہ ہماری باڈی، کیونکہ جب ہم کسی کام میں انوالو ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، تو ہمارے برین کی پوری انٹینشن جو ہوتی ہے، فوکس جو ہوتی ہے، وہ کام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے برین جو ہے بدن کے اندر ہونے والے جو معاملات ہیں اس کو اتنی اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے نہیں جان سکتا، نہیں ڈیل کر سکتا، نہیں ہینڈل کر سکتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نیند کا ایک پیٹرن دیا، اور ہمارے بدن کے لیے یہ جو 6 سے 8 گھنٹے نیند لینا ضروری ہے، اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا بدن جو مرمت چاہتا ہے، جو ہیلنگ چاہتا ہے، اس کو پراپر طریقے سے وہ مل سکے۔ اس کے لیے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ جانتا ہے کہ اگر انسان پرسکون سوئے گا، گہری نیند سوئے گا، ڈیپ سلیپ لے گا، تو اس کے بدن کی مرمت ہوگی، اس کے اندر سے چلنے والے سسٹم ہیں، جیسے ہمارا نروی سسٹم ہے، جیسے ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، جیسے ہمارا اسکیلیٹن سسٹم ہے، جیسے ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم ہے، جیسے ہمارا امیونٹی سسٹم ہے، جیسے ہمارا انڈوکرائن سسٹم ہے، اسکیلیٹن سسٹم ہے، مسکولر سسٹم ہے، ایٹسیٹرا، جتنے سسٹم ہماری باڈی میں چل رہے ہیں یہ سارے پرفیکٹ ہو جائیں گے۔ اور شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عزت اور عظمت کی قسم کھائی ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ جو آیت الکرسی ہے یہ انسان کو شیطان سے بچاتی ہے۔ شیطان کے جو وسوسے ہیں، شیطان کی جو پاورز ہیں، جو اس کے پاس انرجیز ہیں، وہ جو نیگیٹو انرجیز ہیں، بیڈ انرجیز ہیں، اس سے پروٹیکشن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں آیت الکرسی دی۔ آیت الکرسی کے حوالے سے اور نیند نہ آنے کے حوالے سے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، ایک بڑی وجہ، جیسے میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں بتایا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رات اللہ ایک فرشتے کو محافظ رکھتے ہیں جو اس انسان کو شیطان سے بچاتا ہے۔ آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ جو لفظ ہیں اس کا ایک اورا ہے، ہم جس کو آج میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اورا سمجھ رہے ہیں، وہ جو ایک باؤنڈری وال ہے میرے محترم بھائی، اس میں ایک پروٹیکٹنگ شیلڈ ہے،
کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں تحفظ دیتے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی پروٹیکشن میں ہیں، ہم کسی ایسے حصار میں ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سائنس کے اکارڈنگ جانیں تو ایوری ورڈ ہیز اے ون کلر، ون امیج، ون اورا، ون ڈیپتھ، ون فریکوینسی۔ تو لفظوں کی ایک تاثیر ہے، جو لفظ ہیں ان کی ایک طاقت ہے، ان کے اندر ایک قوت ہے۔ تو جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک محافظ فرشتے کو ہمارا نگہبان بنا دیتا ہے، ہمارا نگران بنا دیتا ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرنے والا بنا دیتا ہے جب ہم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ جو آیت الکرسی ہے، جو بندہ اس کو مستقل بنیاد پہ رات کو سونے سے پہلے اگر اس کو اپنا ایک عمل بنا لیتا ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک شعور ہے، ایک لا شعور ہے، اور جب ہم سونے لگتے ہیں تو جو چیز ہمارے شعور میں ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی لا شعور میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے سونے کی ابتدا جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کو جھاڑتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کو جھاڑنا اس لیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا خبر کہ اس بستر میں تم سے پہلے کون ہے۔ تو آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ بتاتی ہے کہ ہماری باڈی سے کچھ ڈیڈ سیل گرتے ہیں، تو باڈی سے ڈیڈ سیل کا گرنا اور شیاطین کا آپ کے بستروں پہ ہونا، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ ایک ریالٹی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر کو جھاڑنے کا حکم دیا۔ چادروں کو جب بستر میں جاؤ تو اس کو جھاڑنے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم ایسے بستر میں سو جائیں گے جہاں شیاطین ہوں گے تو شیطان ہمارے ساتھ جب سوئیں گے تو ہم وہ رات بے چینی میں کرب میں گزاریں گے۔ تو اگر آپ پرسکون نیند سونا چاہتے ہیں، ڈیپ سلیپ لینا چاہتے ہیں، آپ اپنی نیند کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو جو طریقے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ ان طریقوں میں سونے کی دعا، یہ ایک پورا اورا ہے جو اللہم بسمک اموت و احیا ہے، پھر آیت الکرسی ہے، پھر معوذتین ہیں، پھر ان کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے، اپنے بستر کو جھاڑنا ہے، اور ہمیشہ سونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رائٹ ہینڈ جو تھا اپنی رائٹ گال کے نیچے رکھتے تھے، کروٹ کے بل آپ لیٹتے تھے، اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سمیٹتے تھے، اپنے ہاتھ کو ٹانگوں کے اوپر رکھتے تھے۔ یہ طریقہ جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ جو میں آیت الکرسی کے حوالے سے بتا رہا ہوں، آیت الکرسی اور نیند کا جو آپس میں کمیونیکیشن ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آیت الکرسی ایکچول میں توحید ہے، آیت الکرسی ایکچول میں پروٹیکشن، حفاظت ہے، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی ایک پوری قدرت کا جامع بیان ہے، اور سب سے بڑھ کے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ ایک دعا ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ہمیں ذہنی سکون اور خاص طور پہ جو ہمارا نروی سسٹم ہے، اعصابی توازن، اس کو بیلنس رکھنے میں، اور ہماری جو فزیکل فٹنس ہے اس میں یہ ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ میرے محترم بھائیوں، یہ ہمیں جو بیلیف سسٹم ہے اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آیت الکرسی ہے، اس میں ہمارے مینٹلی جو سکون ہے، دماغی جو سکون ہے، اس میں یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ تو ہمیں ڈپریشن سے نکالنے کے لیے یہ ایک بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ کی طرف سے اس پر ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے، اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو نیند خاص طور پہ ہے، نیند کے لیے آپ کی باڈی کو جو ہارمون چاہیے، جب آپ اس ساؤنڈ کو یعنی آیت الکرسی کے ساؤنڈ کو آپ کا برین سنتا ہے، کیونکہ جو انفارمیشن آپ برین کو دیتے ہو، برین اس کے ریئیکشن میں وہی کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے۔ تو جو آپ کا کورٹیسول ہے، جس سے خوف اور پریشانی بڑھتی ہے، آیت الکرسی جو ہے میرے محترم بھائیوں آپ کے ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے۔ آیت الکرسی آپ کے دل کی دھڑکن کو جو ہے وہ متوازن رکھتی ہے۔ یہ آپ کے برین کو جو الفا ویوز ہیں اس کے پروڈیوس کرنے میں ہیلپ دیتی ہے۔ جو ڈرانے خواب ہیں، کیونکہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک خواب اللہ کی طرف سے، ایک نفس کی طرف، ایک شیطان کی طرف سے، کیونکہ جب آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی تو آپ کے اوپر ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو آپ کو شیطان سے بچاتا ہے۔ جو ڈرانے خواب شیطان کی طرف سے آنے ہوتے ہیں وہ میرے محترم بھائیوں آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کی نیند کو بہترین کرنے کے لیے، وسوسوں سے بچانے کے لیے، گھبراہٹ اور خوف سے بچنے کے لیے، دل کے تحفظ کے لیے
آیت الکرسی ایک بہترین عمل ہے، اور سونے سے پہلے جب ہم آیت الکرسی کا اہتمام کریں گے، سنت سمجھ کے اس کو پڑھیں گے اور اپنے اوپر اس کو دم کریں گے، تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، رات جن لوگوں کو نیند پراپر نہیں آتی، جو صحیح طریقے سے نیند نہیں لے پاتے، جن کو سونے سے پہلے پرابلمز ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان